اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ رجت کے اعتبار سے مرحوم مظفر رحمہ اللہ امامیہ کے عقیدے کو بیان کر رہے تھے کہ رجت ان عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ جو قرآن مجید کی آیات اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، اور ہم نے اپنے درس کو اس مقام تک پہنچایا تھا کہ رجت کا انکار کرتے ہوئے بنیادی طور پر جو دو اشکال امامیہ کے اوپر وارد کیے جاتے ہیں ان اشکال کو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ ایک تو یہ کہ محال ہے، اور دوسرا اشکال یہ ہے کہ اس اعتبار سے جو احادیث ہے وہ موضوع ہے، ٹھیک ہے، وہ من گھڑت ہے، جعلی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج فرماتے کہ انہی اشکال کو بیان کریں گے۔ علی ان ہاتین المناقشتین لا اساس لہما، یہاں سے ہم اپنے درس کو شروع کرتے ہیں چونکہ اشکال کا ربط ہے ما بعد کے مطلب کے ساتھ۔ فرماتے کہ دونوں اشکال کی کوئی بنیاد نہیں ہے، من الصحت کہ اسے صحیح جانا جائے، اما ان الرجع مستحیلۃ فقد قلنا انها من نوع البعث والمعاد الجسمانی غیر انها بعث موقوت فی الدنیا والدلیل علی امکان البعث دلیل علی امکانها۔ وہ افراد جو کہتے تھے کہ رجت مستحیل ہے، محال ہے، تو فرماتے کہ آپ کے پاس جو معاد جسمانی کی دلیل ہے وہی رجت کی دلیل ہے۔ جب پروردگار عالم قیامت کے میدان میں قادر ہے کہ وہ بندوں کو اٹھا سکتا ہے جسمانی انداز میں، تو وہ رجت میں بھی اٹھا سکتا ہے۔ جو دلیل آپ وہاں پر دیں گے قیامت کے اس بات میں، وہی دلیل ہم یہاں پر دیں گے رجت کے ثبوت میں۔ ولا سبب لاستغرابها الا انها امر غیر معہود لنا فيما الفناه في حیاتنا الدنیا، کہتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی سبب اور اس حوالے سے بھی کوئی قرینہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم عجیب و غریب شے کے طور پہ تصور کریں اس رجعت کو، کہ بالکل جو ہے نا کہ یہ نئی بات ہو گئی کہ جو گزشتہ امتوں میں پیش نہیں آئی تھی، اور امت محمدیہ گویا کہ اس میں منفرد ہے۔ ابھی اس اعتبار سے بھی آپ کی خدمت میں کچھ مصادیق کو بیان کریں گے۔ واضح ہو رہی بات؟ ولا نعرف من اسبابها او موانعها ما يقربها الى اعترافنا او يبعدها، اور کہتے ہیں کہ ہم اس اعتبار سے رجت کے اسباب کو، یا وہ اسباب کے جو رجت کے منع کرنے پر قائم ہوئے ہیں ان کو بھی ہم نہیں جانتے۔ یعنی اگر مستشکل اس طریقے سے کوئی بات کہے کہ بھائی علیہ السلام سبب کیا ہے رجت کا، واضح ہو رہی بات؟ عدم رجت کا سبب موجود ہے، لیکن مرحوم مظفر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم رجت کے ثبوت کو عقلی اعتبار سے حتیٰ کہ یا رجت کے عدم ثبوت کو ثابت کر سکے۔ لیکن اگر آپ کو ثبوت دیکھنا ہے رجت کا تو قرآن مجید کی آیات بھی گواہی دے رہی ہیں اور پیغمبر اسلام کی احادیث بھی ہے کہ جو رجت کے اعتبار سے بیان کرتی ہے، اور گزشتہ امتوں کے واقعات۔ واضح؟ وخیال الانسان لا یسہل علیہ ان یتقبل تصدیق ما لم یألفہ، کہتے کہ انسان کا خیال اتنا آسان نہیں کہ جس کو، چونکہ انسان کا خیال جس کو قبول نہیں کرتا نا، تو عموماً انسان جو ہے نا وہ اس بات کا انکار کر دیتا ہے۔ بات واضح ہو رہی؟ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی کہ جناب امیر علیہ السلام کیسے خلیفہ بلا فصل ہے، خلافت بلا فصل کے مرتبے پر فائز ہو گئے، تو وہ ظاہر سی بات ہے جناب امیر کی امامت اور خلافت کا انکار کرتا ہوا ہی نظر آئے گا نا، کیونکہ اس کے ذہن میں کسی اور کی خلافت کا بت پہلے سے ہی قائم ہے، اس کو اسی کے آگے سجدہ کرنا ہے، تو وہ جناب امیر کو کیسے خلیفہ بلا فصل کے طور پر تسلیم کرے گا؟ رجت میں بھی یہی ہے، اگر ایک انسان کا خیال اس طرف جا ہی نہیں رہا تو وہ تسلیم کیسے کرے گا؟ قرآن مجید کی آیات موڑنے کی کوشش کر بھی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کر رہا ہے، تعویل کر رہا ہے، من گھڑت توجیہ کا سہارا لے رہا ہے۔ وَذَلِكَ كَمَنْ يَسْتَغْرِبُ الْبَعْثَ فَيَقُولُ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ فَيُقَالُ لَهُ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ جس طریقے سے وہ افراد کے جو بہت زیادہ عجیب و غریب جانتے تھے قیامت کے دن اٹھنے کو، تو وہ یہی کہتے تھے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا دوبارہ؟
تو پیغمبر اسلام یہی جواب دیتے تھے نا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ پہلی مرتبہ تو انسان کچھ بھی نہیں تھا، جب اس نے عدم سے وجود دیا ہے تو ہڈیوں کو تو وہ بطریق اولا زندہ کر سکتا ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ نعم فی مثل ذلك مما لا دلیل عقلی لنا على نفیه او اثباته او نتخیل عدم وجود الدلیل یلزمنا الرجوع الى النصوص الدینیہ التي هي من مصدر الوحی الالہی۔ کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے، عقلی اعتبار سے رجت کے اثبات اور نفی کے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم جو ہے نا وہ صدر اسلام سے ہی تشیع کا افتخار یہ رہا ہے کہ جو پیغمبر اسلام منواتے گئے وہ ہم نے مانا ہے علیہ السلام۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ حبیب خدا نے رجت کو منوایا، ہم نے رجت کو مان لیا علیہ السلام۔ علیہ السلام واضح ہو رہی ہے؟ تو کہتے کہ ہمارے پاس نصوص دینیہ ہے کہ جو مصدر وحی الہی یعنی خاندان عصمت و طہارت کے گھر سے آئی ہے۔ وقد ورد فی القرآن الکریم ما یثبت وقوع الرجعۃ الی الدنیا لبعض الاموات کمعجزۃ عیسیٰ علیہ السلام فی احیاء الموتى وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ کہتے کہ رجت کے اعتبار سے ہمارے پاس کئی مثال واقعات ہیں، جس طریقے سے عیسیٰ بن مریم کا مردوں کو زندہ کرنا، یہ بھی تو رجت ہے۔ ان کا جو ایک بہت قریبی دوست تھا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پہ گئے تو اس کو خدا حافظ کہہ کر گئے باقاعدہ، مگر جب سفر سے دوبارہ اپنے وطن میں پلٹے ہیں تو اس کی والدہ نے بتایا کہ میرے بیٹے کا تو انتقال ہو گیا۔ عیسیٰ بن مریم کہنے لگے کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا دوبارہ زندہ ہو جائے؟ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی۔ عیسیٰ بن مریم اس کے ساتھ اس کی قبر پہ آئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پروردگار عالم سے دعا کی، مردہ زندہ ہو گیا۔ تو یہ بھی تو رجت ہے نا، زندہ دنیا میں آیا تھا، اللہ نے موت دے دی، عیسیٰ بن مریم نے دوبارہ زندہ کیا حکم خدا سے، تو یہ بھی تو رجت ہے نا، دوبارہ پلٹا ہے۔ رجت کا مطلب کیا ہے؟ پلٹنا۔ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ أَنَّ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ جناب عزیر علیہ السلام کا معاملہ قرآن مجید نے خصوصیت کے ساتھ اپنے حبیب کے اوپر آیات کو پروردگار عالم نے نازل کیا کہ عزیر بھی 100 سال کے لیے سوئے، لیکن جب 100 سال کے بعد اٹھے تو وہی انداز، وہی سیرت، وہی کردار، وہی رفتار، وہی گفتار۔ یہ بھی تو رجت ہے نا، پروردگار عالم جناب عزیر کو ایک مرتبہ پھر دنیا میں پلٹا رہا ہے۔ والآیۃ المتقدمہ قالوا ربنا امتنا اثنتین فإنہ لا یستقیم معنی هذه الآیہ بغیر الرجوع الى الدنیا بعد الموت وإن تکلف بعض المفسرین فی تعویلها بما لا یروی الغلیل ولا یحقق معنی الآیہ۔ یا کہتے کہ اس سے پہلے جو آیت گزر چکی جس میں اقوام والوں نے کہا کہ بار الہ آپ نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی دی، یہ تو رجت کا بین ثبوت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ سواد اعظم کے مفسرین جب اس آیت پر آتے ہیں تو وہ تعویل اور توجیہ کرتے ہیں کہ جس کا نہ تو دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ تو شریعت کے ساتھ وہ مطابقت رکھتی ہے، من گھڑت تعویل، تاکہ شیعوں کا عقیدہ ثابت نہیں ہو جائے۔ واضح؟ وَأَمَّا الْمُنَاقَشَةُ الثَّانِيَةُ وَهِيَ دَعْوَىٰ أَنَّ الْحَدِيثَ فِيهَا مَوْضُوعٌ فَإِنَّهُ لَا وَجْهَ لَهَا لِأَنَّ الرَّجْعَ مِنَ الْأُمُورِ الضَّرُورِيَّةِ فِيمَا جَاءَ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ۔ دوسرا اشکال یہ کیا گیا کہ اس اعتبار سے جو حدیث ہے وہ موضوع ہے، بنائی گئی ہے، پیغمبر اسلام کے لسان مبارک سے صادر نہیں ہوئی، تو کہتے ہیں کہ رجت کا جو مسئلہ ہے نا وہ ہمارے اس میں مسلمات اور ضروریات دین میں سے گویا کہ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کثرت کے ساتھ روایات رجت کے اس بات کے اوپر پائی جاتی ہے جو خاندان عصمت و طہارت کے گھر سے آئی ہے۔ واضح ہو رہی یہ بات؟ اگر ایک مسلمان اہل بیت رسول علیہم السلام کی حجیت کو مانے گا، ان کے مقام امامت کو تسلیم کرے گا، تو اس کے بعد پھر جو علی مرتضیٰ سے لے کر امام مہدی کہتے جائیں گے تو اس کے اوپر عمل کرے گا نا۔ لیکن ابھی تو وہ جناب امیر علیہ السلام کو خلافت بلا فصل کے درجے پر رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو وہ پھر کس طریقے سے رجت اور تقیہ کے عنوان سے گفتگو کرے گا؟ وہ تو ہمیشہ اس کے بطلان کی طرف جائے گا۔ واضح ہو رہی ہے بات؟
وبعد هذا فلا تعجب من كاتب شهير يدعي المعرفة مثل أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام إذ يقول فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة فأنا أقول له على مدعاه. کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ احمد امین نے اپنی مشہور و معروف کتاب فجر الاسلام میں رجعت کے عقیدے کو یہودیت کے اوپر ڈال دیا، اور پھر وہ یہ کہنے لگے کہ جس طریقے سے مسلک یہودیت یا مذہب یہودیت رجعت کا قائل ہے، اسی انداز میں تشیع نے بھی رجعت کو وہاں سے لیا ہے. یہ اس سے بڑی تعجب کی بات ہے. لیکن مرحوم مظفر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے جواب میں اتنا کہیں گے کہ فَالْيَهُودِيَّةُ أَيْضًا ظَهَرَتْ فِي الْقُرْآنِ بِالرَّجْعَةِ. بھائی قوم یہود میں بھی تو بعض افراد کی رجعت ہوئی ہے. وہ جو 70 افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے کہ تاکہ موسیٰ کے خدا کو براہ راست دیکھیں، بغیر پردے کے دیکھیں، جلی انداز میں پروردگار عالم کا مشاہدہ کرے، تو کیا ہوا تھا؟ وہ تمام کے تمام مر گئے تھے نا. لیکن جب نبی خدا نے دعا کی تو پھر زندہ ہو گئے. تو یہ رجعت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو قوم یہود میں بھی پھر تو رجعت ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ قوم یہود بھی رجعت کے قائل تھے، شیعہ بھی قائل ہیں. پھر شیعوں کے اوپر تان کس چیز کا ہے؟ فَالْيَهُودِيَّةُ أَيْضًا ظَهَرَتْ فِي الْقُرْآنِ بِالرَّجْعَةِ كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُ الْقُرْآنِ لَهَا فِي الْآيَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ، جس طریقے سے پہلے آیات گزر چکی. وَنَزِيدُهُ فَنَقُولُ، ایک اور اضافہ ہم کرتے اور کہتے کہ وَالْحَقِيقَةُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَن تَظْهَرَ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْمُعْتَقِدَاتِ وَالْأَحْكَامِ الْإِسْلَامِيَّةِ لِأَنَّ النَّبِيَّ الْأَكْرَمَ جَاءَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّةِ وَإِن نُسِخَ بَعْضُ أَحْكَامِهَا. کہتے کہ حقیقت یہ ہے کہ مذہب یہودیت اور عیسائیت بھی پیغمبر اسلام کے زمانے میں بہت سی ان باتوں کا قائل تھا کہ جسے محمد مصطفیٰ مسلم معاشرے میں پیش کیا کرتے تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ احکام وہی تھے کہ جو پروردگار عالم نے توریت اور انجیل میں نازل کیے ہیں علیہ السلام. احکام وہی تھے. واضح ہو رہی بات؟ وَإِن نُسِخَ بَعْضُ أَحْكَامِهَا، اگرچہ کہ بعض احکام منسوخ ہو گئے تھے. وَظُهُورُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ فِي بَعْضِ الْمُعْتَقِدَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ لَيْسَ عَيْبًا فِي الْإِسْلَامِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ الرَّجْعَةَ مِنَ الْآرَاءِ الْيَهُودِيَّةِ كَمَا يَدَّعِي هَذَا الْكَاتِبُ. کہتے ہیں کہ پس اس بنیاد پر جس طریقے سے مذہب یہودیت اور عیسائیت پیغمبر اسلام کے زمانے میں پیغمبر کے بعد احکام کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں یہ محمد مصطفیٰ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، اس بات کی گواہی تو توریت بھی دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور انجیل کے وہ نسخے کے جو ہمارے پاس پہنچے اس میں بھی یہ تمام کی تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو اگر وہ رجعت کے قائل تھے تو پھر ایسی صورت میں شیعوں پر تان کیوں کیا جا رہا ہے؟ علیہ السلام. واضح ہو رہی ہے بات؟ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالرَّجْعَةُ لَيْسَتْ مِنَ الْأُصُولِ الَّتِي يَجِبُ الْاعْتِقَادُ بِهَا وَالنَّظْرُ فِيهَا. مرحوم مظفر رحمہ اللہ اپنی رائے کو بیان کر رہے کہ ہر حال میں رجعت مسلمات دین میں سے نہیں ہے کہ اگر اس کا اعتقاد نہ رکھا جائے تو نعوذ باللہ من ذالک ایک انسان مسلک تشیع سے خارج ہو جائے گا. یعنی وہ جو مسلمات دین جو ہمارے مذہب نے، ہمارے مسلک نے، علماء امامیہ نے مل کر معین کیے ہیں اس میں سے رجعت نہیں ہے. لیکن اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ رکھنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ جی جی بالکل. رجعت کے اعتبار سے حالی جواب یہی روایات، قرآن مجید کی آیات. واضح ہو رہی ہے بات؟ قرآن کی آیات اور روایات ہے کہ جو اس بات کو بیان کرتی ہے کہ رجعت گزشتہ امتوں میں بھی ہوئی، پیغمبر اسلام کی امت کے درمیان میں بھی ہوگی. واضح. وَإِنَّمَا اعْتِقَادُنَا بِهَا كَانَ تَبَعًا لِلْآثَارِ الصَّحِيحَةِ الْوَارِدَةِ عَنِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ الَّذِينَ نُدِينُ بِعِصْمَتِهِمْ مِنَ الْكِذْبِ وَهِيَ مِنَ الْأُمُورِ الْغَيْبِيَّةِ الَّتِي أَخْبَرُوا عَنْهَا وَلَا يَمْتَنِعُ وُقُوعُهَا. کہتے کہ لیکن چونکہ ہمارا اعتقاد خاندان عصمت و طہارت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ہمیشہ عصمت کے سائے تلے رہتے ہیں، یہ جھوٹ اور کذب سے مبرہ ہیں. بس اس بنیاد پر جو بھی یہ خبر دیں گے نا
وہ وحی الہی کے عین مطابق ہوگی۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جس طریقے سے آیت اللہ سید محمد سعید الحکیم رحمہ اللہ نے جہاں حدیث سلسلۃ الذہب کو بیان کیا ہے فی رحاب العقیدہ کی 3 جلد میں، تو وہاں پہ کئی مرتبہ سید محمد سعید الحکیم رحمہ اللہ اس بات کو لے کر آئیں کہ چھٹے امام نے اس بات کو ارشاد فرمایا اپنے زمانے میں کہ جو جعفر کہتا ہے نا وہ محمد مصطفیٰ کا قول ہے، اور محمد مصطفیٰ تو وحی الہی کے مطابق گفتگو کرتے تھے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام باتیں وہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے لوح محفوظ پر لکھوا دی ہے اور اپنے نبی کو القاء کروایا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ 33ویں جو فصل ہے، اہم فصل، عقیدتنا فی التقیہ، واضح ہو رہی ہے بات؟ تقیہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک منفرد عقیدہ ہے امامیہ کے درمیان میں، اگرچہ کہ غیر امامیہ اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کے مفسرین اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی اصحاب تقیہ کے ذریعے سے اپنے دین کو محفوظ کیا کرتے تھے۔ امام فخر رازی تفسیر کبیر، معتبر مفسر اہل سنت کے، رویان صادق آل البیت علیہ السلام فی الاثر الصحیح، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صحیح السند روایت میں مولا فرماتے کہ التقیۃ دینی و دین و آبائی، وہ جعفر کا دین اور جعفر کے آباء و اجداد کا دین تقیہ ہے۔ من لا تقیۃ لہ لا دین لہ، جس کے پاس تقیہ جیسی نعمت نہیں ہے گویا اس کے پاس دین محمدی نہیں پہنچا۔ كذلك هي لقد كان شعارا لآل البيت عليهم السلام دفعا للضرر عنهم وعن أتباعهم وحقنا لدمائهم واستصلاحا لحال المسلمين وجمعا لكلمتهم ولما لشعثهم۔ کہتے کہ اسی انداز میں تقیہ خاندان عصمت و طہارت کی پہچان ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم کتنے امور کو انجام دے سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کر سکتے ہیں، اپنے سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے چاہنے والوں کے خون کو بچا سکتے ہیں۔ واضح ہو رہی بات؟ مسلمانوں کے درمیان میں صلح صفائی کرا سکتے ہیں اس کے ذریعے سے، مسلمانوں کے منتشر کلمے کو اور ان کی باتوں کو ایک مقام پر جمع کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں جو ان کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے اس کو جمع کرنے میں بھی تقیہ ایک بہترین عقیدہ ہے۔ وما زالت سمۃ تعرف بها الامامیہ دون غیرها من الطوائف والامم، کہتے کہ یہ ایک ایسی نشانی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہر زمانے میں امامیہ پہچانے گئے، وہ الگ بات ہے کہ دوسرے مسلمان اس نعمت سے محروم ہیں۔ وکل انسان اذا احس بالخطر على نفسه او مالی بسبب نشر معتقده او التظاہر به لا بد ان یتکتم ویتقی فی مواضع الخطر، کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ انسان کو جب اس کی جان کا، اس کے مال کا یا عزت و آبرو کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں وہ تقیہ کا سہارا لیتے ہوئے اپنی جان کو، مال کو، عزت اور آبرو کو بچا لے۔ جس طریقے سے جناب عمار یاسر نے اس فعل نیک کو انجام دیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ مشہور و معروف اہل سنت کے علماء نے بھی جہاں جناب عمار یاسر کے حالات لکھے وہاں پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ وَهَذَا أَمْرٌ تَقْضِيهِ فِطْرَةُ الْعُقُولِ، کہتے کہ عقلوں کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب کبھی انسان کی جان کو خطرہ ہو، اس کے مال کو یا اس کی عزت کو، تو وہ تقیہ کے ذریعے سے اپنے ان امور کو بچا لے، اور یہ عین دین اور عین شریعت ہے، کوئی منافقت نہیں ہے۔ دیکھیں منافقت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کفر ہے، جاہلیت ہے، وہ دل سے انہی کوششوں میں لگے رہتا ہے کہ دین اسلام کو ہر زمانے میں منہدم کرتا رہے، جبکہ زبان سے وہ اسلام کا پرچار کر رہا ہے۔ تقیہ میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی زبان پر کفر ہے، ساری زندگی کے لیے نہیں، صرف اس وقت تک کے لیے، جس طریقے سے ابھی آگے مرحوم مظفر رحمہ اللہ بھی بیان کریں گے۔ واضح ہو رہی؟ جب تک وہ معاشرہ ہے،
لیکن اس کے دل میں وہی ایمان ہے، وہی اللہ کی محبت ہے، وہ دل سے چاہتا ہے کہ دین اسلام اور آگے پھیلے۔ ایک چیز یہ۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے منافقوں سے عذاب کا وعدہ کیا ہے، لیکن جہاں پر تقیے کے اعتبار سے آیت کو نازل کیا ہے نا، وہاں پہ پروردگار عالم نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ ہم ایسے لوگوں کو قیامت کے میدان میں جہنم کی آگ میں دھکیلیں گے، بلکہ ان کے ایمان کی تعریف کی ہے۔ بات واضح ہو رہی؟ جس طریقے سے مومن آل فرعون 8ویں امام کی روایت ہے، اگرچہ کہ فرعون کے مسلک اور مذہب پہ نہیں تھا، لیکن 8ویں امام عیون اخبار رضا میں شیخ صدوق رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اس کے باوجود بھی پروردگار عالم نے اسے فرعون کی آل میں شمار کیا ہے، لیکن اس کے اندر وہ کون سا جذبہ تھا؟ تقیے کے ذریعے سے اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہوئی تھی، اور اس بنیاد پہ نجات یافتہ ہو گیا۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْإِمَامِيَّ وَأَئِمَّتَهُمْ لِأَقْوَامٍ مِنَ الضُّرُوبِ الْمِحَنِ وَصُنُوفِ الضَّيِّقِ عَلَى حُرِّيَّاتِهِمْ فِي جَمِيعِ الْعُهُودِ مَا لَمْ تُلَاقِهْ أَيَّةُ طَائِفَةٍ أَوْ أُمَّةٍ أُخْرَىٰ۔ کہتے کہ یہ بات بھی ہمارے علم ہے کہ امامیہ اور امامیہ کے جو ائمہ ہیں ہر زمانے میں تقیے کے سائے میں رہے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اصول کے اعتبار سے، اصول مظفر کے اعتبار سے ہمارے استاد محترم شیخ عمار مشہدی ایک مرتبہ اپنے درس میں کہہ رہے تھے، جب مباحث حجت کو انہوں نے شروع کروایا تھا تو اس میں وہ کہنے لگے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ائمہ نے اپنی ساری زندگی تقیے کے سائے میں گزاری ہے۔ اس کا دیتے ابھی جواب، واضح ہو رہی بات؟ اس کا دیتے جواب، ٹھیک ہے؟ ہمارے ائمہ نے اس میں کوئی شک نہیں کہ تقیے کے سائے میں زندگی گزاری ہے، اور اپنے چاہنے والوں کو بھی تقیے کی تلقین کی ہے، ٹھیک ہے؟ فَاضْطَرُّوا فِي أَكْثَرِ عُهُودِهِمْ إِلَىٰ اسْتِعْمَالِ التَّقِيَّ بمکاتمۃ المخالفین لہم۔ اکثر اوقات ہمارے ائمہ مجبور ہو گئے، انہوں نے تقیے کا سہارا لیا، کبھی اپنی جان کو بچا رہے ہیں، کبھی اپنے شیعوں کی جانوں کو بچا رہے ہیں۔ وَتَرْكِ مُظَاهَرَتِهِمْ وَسِتْرِ اعْتِقَادِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ الْمُخْتَصَّةِ بِهِمْ عَنْهُمْ، اس انداز میں انہوں نے جو مظاہرے وغیرہ تھے ان کو ترک کروایا، ٹھیک ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اس وقت کہ جب مولا امر امامت پر فائز ہو چکے تھے، ایک چاہنے والے کا خط آیا۔ اب یہ تقیے کی اہمیت دیکھیں، خط میں لکھا ہے کہ مولا ظلم بہت بڑھ گیا ہے، گورنر ظالم ہے، آپ حکم دیجئے تاکہ ہم خروج کریں گورنر کے خلاف، ٹھیک ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، بہترین جواب۔ مولا فرمانے لگے کہ جس انداز میں گھر میں چٹائی ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے رہو۔ یعنی کیا مطلب؟ جب تک چٹائی کو نکالا نہیں جاتا نا، اس وقت تک وہ ایک ہی مقام پر پڑی رہتی ہے۔ تم بھی گھر میں اسی انداز میں رہو، جب تک ہم آل محمد حکم نہ دیں اپنے گھر میں رہو، اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو کو بچاؤ، اور اپنے خاندان کی عزت اور آبرو اور جان اور مال کو بچاؤ۔ تقیہ ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ کہتے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے ائمہ نے کتنے ہی مقام پہ جو تحریکیں اٹھی تھی نا ہمارے ائمہ کے زمانے میں، ائمہ نے تقیے کے ذریعے سے ان کو بٹھایا ہے۔ وقت نہیں ہے ابھی ایسا کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنے چاہنے والوں کو خروج کا حکم دیں۔ کیا؟ دیکھیں، خروج کا مطلب کیا ہے؟ تقیہ ہے یا عدم تقیہ؟ عدم تقیہ ہے نا؟ یعنی آپ نکلیں گھر سے اور امام علیہ السلام حکم دے رہے کہ اپنے گھر پہ بیٹھے رہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ تقیہ ہے۔
نہیں، ایمان پر تو باقی رہو، ایمان پر باقی رہنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، تقیہ کے انداز میں زندگی گزارے. جی وہ ٹھیک ہے، ایمان کو چھپایا جائے. ایمان کو چھپانے کا کیا ایک مصداق یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر پر بیٹھے رہو؟ گھر پہ بیٹھنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کسی بھی تحریک کا حصہ نہ بنو. علیکم السلام. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. قبلہ اجازت ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ تقیہ کی زندگی گزار، ابھی میں اس مطلب پر آتا ہوں. بات واضح ہو رہی ہے، اس کو ذرا مکمل کروں. وَأَعْمَالِهِمُ الْمُخْتَصَّ بِهِمْ عَنْهُمْ، اور وہ اعمال کے جو مختص ہے شیعوں کے ساتھ ان اعمال تک رہیں. وَلَمَّا كَانَ يُعَقِّبُ ذَلِكَ مِنَ الضَّرَرِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَلِهَذَا السَّبَبِ امْتَازُوا بِالتَّقِيَّةِ وَعُرِفُوا بِهَا دُونَ سِوَاهُمْ. کہتے کہ یہی وجہ ہے کہ ائمہ نے اپنے چاہنے والوں کو وہ ضرر کے جو دین کے ساتھ لاحق تھا یا جو دنیا کے ساتھ لاحق تھا اس سے بچانے کے لیے تقیہ کا سہارا دیا. تقیہ کے ذریعے سے اپنے دین کو بچاؤ، اپنی دنیا کو بچاؤ. ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امامیہ ہر زمانے میں تقیہ کے انداز میں پہچانے گئے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.